2018 میں چلے جانے کے بعد, نواز شریف صاحب کا دور ختم ہو جانے کے بعد مجھے جو پنجاب ملا وہ 4 سال میں اتنی تیزی سے تنزلی کی طرف جاتا ہوا پنجاب تھا, جس میں نہ کوئی ہیلتھ سسٹم تھا, جس میں پورے پنجاب کی وہ سڑکیں جو شہباز شریف صاحب بنا کے گئے تھے, وہ تمام کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں, پاٹ ہولز تھے سڑکوں کے اندر, اور کوئی نہ صفائی کا نظام تھا جو شہباز شریف صاحب ہر شہر میں لانا چاہ رہے تھے, نظام نہیں تھا, فری دوائیاں بند ہو چکی تھیں, ہاسپٹلز کا برا حال تھا, سکولز کا برا حال تھا, ٹرانسپورٹ سسٹم, یہاں تک کہ میٹرو بس کا جو ٹریک تھا وہ اتنی بری طرح ٹوٹا ہوا تھا کہ جب میں میٹرو بس کی اس کے اوپر میں گئی, رائڈ پہ میں گئی, تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ٹین کا ڈبہ کسی سڑک پہ چل رہا ہے, اس طرح سے وہ ٹوٹا ہوا تھا اس کا پورا ٹریک, جس کو ہم نے ریپیئر کیا ہے. کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی وہ حکومت اور وہ کام چلتے رہتے تو آج 6 سال کے بعد پنجاب پتہ نہیں کہاں ہوتا, پاکستان پتہ نہیں کہاں ہوتا. بہرحال دیر آئے درست آئے, اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ہے یہ نظام کام کرنے لگا ہے. ہم اپنے گلیوں کو, محلوں کو صاف کریں گے, سڑکوں کو صاف کریں گے, شہروں کو صاف کریں گے, زیرو ویسٹ ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بیس کر کے ایک بہت ہی افیکٹو اور ایفیشنٹ جو نظام ہے وہ تشکیل دیا ہے, جس میں نہ صرف شہروں کی بلکہ جتنے بھی دیہات ہیں پنجاب کے, ان سب میں یکساں نظام ہم لے کے آ رہے ہیں, جو آپ کے گھروں سے, ڈور سٹیپ سے کوڑا اٹھائے گا اور اس کو اس کے لاجیکل اینڈ تک, جہاں اس کو آخری اینڈ ہے وہاں پر اس کو پہنچائے گا. تو یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, میں اپنے شہریوں سے بھی اپیل کرتی ہوں, پنجاب کے اندر بسنے والے, پنجاب دھرتی پر بسنے والے تمام اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, بچوں سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ اپنے ملک کو, اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, اسی طرح آپ کو اپنی گلی کو بھی صاف رکھنا ہے, اسی طرح آپ نے اپنی سڑکوں کو, اپنے محلوں کو بھی صاف رکھنا ہے. اور ہر کوئی اگر اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو ہمارا ایک چمکتا دمکتا پنجاب جو ہے وہ حقیقت بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں آپ سب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میرے لیے بہت آنر ہے کہ آپ نے اس کو ایکنالج کیا. آپ سب کے لیے میں محنت کرتی ہوں صبح سے شام تک, اور پنجاب کے عوام کے لیے محنت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ محنت جو ہے وہ کامیاب ہو, ہر شعبے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے, اور آ رہی ہے. اس پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 1 لاکھ نئی نوکریاں, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اور ود ان اے فیو ویکس انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اور یہ بھی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے ان کو پابند کیا ہے کہ جب جو لوگ ہمارے صفائی کرتے ہیں, صفائی اگر نصف ایمان ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, صفائی کرنے والے لوگوں کا کیا درجہ ہوگا یہ شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہم ان کو چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں, لیکن وہ چھوٹے لوگ نہیں ہوتے, وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کا کچرا, آپ کا گند, آپ کا گلیاں محلے صاف کرتے ہیں, اپنے ملک کو صاف کرتے ہیں. جو گند ہم بے احتیاطی سے پھینک دیتے ہیں وہ اس کو صاف کرنے والے لوگ ہیں. تو میں نے یہ ذیشان کو کہا تھا کہ جو منیمم ویج آپ نے رکھی ہے وہ ان کو کم از کم اتنی اجرت ملنی چاہیے تاکہ ان کو ان کی محنت کا پورا صلہ بھی ملے اور ان کو انسینٹو ہو بہتر کام کرنے کا. تو یہ میں نے ان کو یہ ہدف دیا ہے, یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر زیرو ویسٹ پنجاب آپ اچیو کریں. اس کے لیے میں نے ان کو اربوں روپے سے نئی مشینری لے کے دی ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے سے جو گزر کے گیا ہے, اس طرح کے ہزاروں جو مشینری ہے وہ ہم نے اب خریدی ہے, اور اس کے اندر ہم جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن کریں گے ویسٹ کی, مینول اور میکینیکل سویپنگ اس میں ہوگی. روڈز کو دھویا جائے گا, واش کیا جائے گا, برشز کے ساتھ صاف کیا جائے گا, چمکایا جائے گا, جیسے کہ آپ کو ترقی یافتہ ممالک میں, یورپین کنٹریز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے.
اور اسی طرح جو لینڈ فل سائٹس ہیں، ڈمپنگ سائٹس ہیں، ہم وہ بنا رہے ہیں تاکہ ادھر سے اٹھا کے کوڑا بس ادھر نہ پھینک دیں اور وہ ایک اپنا پورا جو سائیکل ہے وہ مکمل کرے. اسی طرح ہم نے 21,000 سے زائد نئی مشینز لی ہیں اور 83,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے نئے صفائی کے آلات لیے ہیں اور ہر شہر کے لیے لیے ہیں، ہر گاؤں کے لیے لیے ہیں ہم نے. ابھی میں دیکھ رہی تھی، میں مری گئی ہوئی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ، اور وہاں پر بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے تھے جن کو لنچ پہ بلایا تھا، تو مجھے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی. میں نے مری کو کئی سال کے بعد صاف ستھرا دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور وہ جو بھی سیاح مری جاتے ہیں وہ سب یہی بات کریں کہ مری بہت صاف ہو گیا ہے. جگہ جگہ میں نے وہ مشینری جو مری لاہور نہیں سوچ سکتا تھا، وہ مری میں جو ہے ہر طرح کی مشینری صفائی کا کام کر رہی تھی. ہر جگہ جو ہے وہ ڈسٹ بنس پڑی ہوئی تھیں اور وہ ہر ان کی جو آلات ہیں وہ استعمال کر کے وہاں پر صفائی ہو رہی تھی. تو مری میں نے کبھی اتنی صفائی نہیں دیکھی جتنی میں نے ماشاءاللہ اس بار دیکھی ہے. اور یہ ایک میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صرف ایک صفائی کا پروگرام نہیں ہے، یہ اربوں روپے ہم نے انویسٹ کر کے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. اور اس کے اندر جو الائیڈ انڈسٹری ہے اس کو آگے بڑھنے کے، یہ جو مشینری ہے، جو مینوفیکچررز ہیں، ان کو ایک الائیڈ انڈسٹری کو بہت سٹیمولس ملے گا. اور یہ پنجاب کی جو انڈسٹری ہے، لوکل انڈسٹری ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی ایک بہت بڑا موقع ہے. اس طرح انشاءاللہ تعالی وہ اس کو بھی آگے بڑھنے کے بہت مواقع ملیں گے. جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے، محلوں سے، گاؤں سے، شہروں سے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے. میں یہ بھی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں یہ بات کہتی ہوں کہ بار بار کال دی گئی کہ نکلو، گھیراؤ کرو، جلا دو، توڑ دو، مار دو، لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی. پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے. پنجاب میں کسی بھی شہر میں، میں آپ کو بالکل آنیسٹلی یہ بتا رہی ہوں، پنجاب میں کسی بھی شہر میں 2 درجن سے زیادہ میں نے لوگ نکلتے نہیں دیکھے. اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہا ہوں اور یہاں پر کسی کو جمع نہیں ہونے دیا گیا. بھئی جب لوگ آتے ہیں اور لاہور سے باہر کسی کو جانے نہیں دے رہے، بھئی جب لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں ان کو روکنا نہ کسی کی پولیس کے بس کا کام ہے، نہ کسی انتظامیہ کے بس کا کام ہے، نہ کسی حکومت کے بس کا کام ہے. بھئی جب کوئی نکلا ہی نہیں تو آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ گئی ہے، فیل ہوئی ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی. جب لوگ تنگ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو لوگ نکلتے ہیں. میں نے خود 4 سال سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں عوام کے ساتھ گزارے، جلسے جلوس میں گزارے، تو دنیا رات کو 4 بجے بھی امڑ کے آتی تھی، ان کو روک نہیں سکتا تھا کوئی. لیکن آج یہ بات بڑی سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے تو ان کو جلسے اور جلوسوں کی اجازت دی، یہ ہمیں جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دیتے. ہم نے 5-6 سال جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ہفتے میں کئی بار کیے. کوئی ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دے کہ مریم نواز کے یا مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے کسی جلوس میں کسی نے ایک گملہ بھی توڑا ہو. جب آپ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، اب آپ کو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، تو آپ کے طریقے بھی وہی ہونے چاہیے. ڈیموکریسی میں آپ ظلم بھی برداشت کرتے ہیں، اس ظلم کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ وائلنس کو ریزورٹ نہیں کرتے. کوئی ایک بتا دے کہ مریم نواز نے دیوار توڑی، کوئی شیشہ توڑا، کہیں آگ لگائی، کوئی میٹرو بس کا جنگلہ توڑا، کہیں خدا نخواستہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی کسی اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگائی، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا. کیونکہ مریم نواز ایک جمہوری کارکن تو ہو سکتی ہے، مریم نواز ایک تشدد پسند پاکستانی نہیں ہو سکتی.
کیونکہ یہ حکومت چاہے جس کی بھی ہو, دور چاہے جس کا بھی ہو, پاکستان تو میرا ہے نا, تو میں اپنے ملک میں کس طرح آگ لگا سکتی ہوں؟ وہ دل میں کہاں سے لاؤں جو مجھے یہ مجبور کرے کہ یہ بندہ توڑو, یہ آگ لگا دو, یہ سڑک بند کر دو؟ یہ تو میں نہیں کر سکتی, کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں. تو یہ جو ہم نے پچھلے چند ماہ میں جو مناظر دیکھے, آپ نے بہت جلوس نکالے, بہت جلسے کیے, اور جب تک آپ جلوس اور جلسے کرتے رہے, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو کسی نے نہیں روکا. جب آپ حکومت سے نکلے ہیں, آپ اس دن سے جلسے کر رہے ہیں, آپ کو کسی نے نہیں روکا. جس دن آپ نے 9 مئی کو اپنے ہی ملک پہ حملہ کیا, اس کے بعد کسی نے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کیا. اور دنیا میں آپ کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہونا چاہیے, نہ یہ پیسفل ہے نہ یہ پروٹیسٹ ہے. کیونکہ جب پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ آرام سے بیٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں, اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں. احتجاج کرنا ہوتا ہے احتجاج کرتے ہیں, لیکن کوئی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر کے نہیں آتا دوسرے صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. میں ابھی 2-3 دن پہلے CMH پنڈی گئی, جو 24 تاریخ کے جو بلوے ہوئے تھے, میں اس کو احتجاج نہیں کہوں گی, وہ بلوے تھے, وہ اٹیک تھا فیڈریشن کے اوپر, فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر, پنجاب کے اوپر. تو میں جب گئی CMH, تو ایک ہی لائن میں CMH میں ایک ہی لائن میں زخمی رینجرز بھی پڑے ہوئے تھے, اور اسی لائن میں زخمی پنجاب پولیس کے آفیسرز اور جوان بھی پڑے ہوئے تھے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں, آن اوتھ یہ بات میں کرتی ہوں کہ جو کچھ میں, کیونکہ مجھے منٹ ٹو منٹ رپورٹ آتی ہے, جو کچھ میں پنجاب پولیس کے IG صاحب سے سن چکی تھی, اپنی گورنمنٹ سے, اپنی ایڈمنسٹریشن سے سن چکی تھی, وہ کم تھا. جب میں اس وارڈ میں انٹر ہوئی تو میں نے جب ان سے وہ باتیں سنی, آپ یقین مانیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روؤں یا کس دیوار میں اپنا سر ماروں. کیونکہ ایک SP صاحب جو تھے, پہلے میں ان کے پاس گئی تو ان کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی, ان کی آنکھ جو تھی وہ ضائع ہونے کے قریب تھی, پوری آنکھ میں بلیڈنگ تھی. تو میں نے ان کو پوچھا, SP صاحب کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے گھیر لیا, PTI کے لوگوں نے, اور انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ, اس موب نے اٹیک کیا, اور میرے اسکل فریکچر ہو گئی ہے. ان کی سرجری ہوئی تھی, ان کی اسکل فریکچر ہوئی تھی, ان کی بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. دنیا میں کون سا پیسفل پروٹیسٹ ہے جس میں یہ ہوتا ہے؟ اور دنیا کے کون سے مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد جب میں رینجرز کے پاس گئی تو ایک جو رینجرز کا ایک جوان تھا, اس نے بھی مجھے یہی کہا. میں نے کہا آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہے, تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی اسکل بھی فریکچر ہوئی ہے, اس کا برین بھی ڈیمیج ہوا ہے, کیونکہ اس کو کیلوں والے ڈنڈوں سے لوگوں نے مارا. اور ایک پولیس آفیسر تھا, اس کے یہاں سے گولی لگی تھی اور پیچھے سے نکل گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی. میں وہاں پر درجنوں پولیس آفیسرز کے پاس گئی, جوانوں کے پاس گئی جو زخمی حالت میں وہاں پر پڑے تھے, رینجرز کے لوگ جو جوان ہیں ان کے پاس گئی. کوئی ایسا ان میں نہیں تھا جس کی ٹانگوں کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں, جس کی بازو کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں, اور جس کا سر نہ ٹوٹا ہو, جس کی آنکھیں ضائع نہ ہوئی. اس کو آپ پیسفل پروٹیسٹ کہتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اور پھر ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا, 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا, اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی. ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. کوئی یہ بتا دے کہ مریم نواز نے جیل سے کال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سارا شہر بند کر دو اور آگ لگا دو اور یہ کر دو اور رینجرز کو مار دو اور پولیس کو مار دو. کبھی کسی نے یہ باتیں پاکستان میں سنی بھی ہیں؟ یا کبھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہو کہ مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں اس ملک کو چلنے نہیں دوں گا؟ بھئی پہلے نہیں کرنی تھی نا ایسی حرکتیں. اور پھر ایک تو پولیس والوں کو شہید کیا, 170 سے زائد پولیس والا آج بستر پہ پڑا ہے, انجرڈ ہے, سر ٹوٹے ہوئے ہیں, بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. 2014 سے شروع ہو جائیں آج تک. میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, اپنے پارلیمنٹیرین سے, اپنے منسٹر سے, عوام سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, پاکستان کی
یوتھ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, آج تک 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو, ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جس میں کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو. ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہوئی ہے. اس کے لیے وہ نان پاکستانیز جن کو یہ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں, ان کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے, ان کو یہ ٹاسک دیے کہ آپ نے ملک میں آگ لگانی ہے, اور وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں. تو وہ تو ریکروٹ کیے گئے ہیں, ان کو پیسے دیے انہوں نے 50,000 ہزار روپیہ دیا ہے پر دہشت گرد کے تم نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا ہے. تو جنہوں نے ریکروٹ کیا ہے آپ ان کا مائنڈ سیٹ سوچیں. وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, جو خیبر پختونخوا کے عوام, جو غیور عوام ہے خیبر پختونخوا کے, جو پٹھان ہیں, پختون بھائی ہیں ہمارے, ان کے جو رزق ہے, ان کی جو علاج کا پیسہ ہے, ان کی جو تعلیم کا پیسہ ہے, ان کی جو انفراسٹرکچر کا پیسہ ہے, سارا وہ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں کہ ملک میں آگ لگاؤ. میں نہیں مان سکتی کہ خیبر پختونخوا کا میرا کوئی بھائی یا بہن اس سے ایگری کرتا ہوگا, کیونکہ ملک تو ہم سب کا ہے. ہم پنجابی, پختون, پٹھان, سندھی, بلوچی بعد میں ہیں, ہم پاکستانی سب سے پہلے اور پاکستانی کے طور پہ مریں گے. اور پولیس والوں کو شہید کیا, سیدھی گولیاں چلائیں, اور یہ رائفل سے, پستولوں سے لیس تھے. انہوں نے سیدھا, میں نے ایک جس کو گولی لگی تو میں یہ سمجھی کہ کہیں بلائنڈ کوئی گولی آئی اور اس کو لگی ہے. میں نے اس پولیس والے سے پوچھا کہ آپ کو کہیں آس پاس پہاڑ سے کہیں گولی آئی ہے جو آپ کو نظر نہیں آئی؟ کہتا ہے میڈم پوائنٹ بلینک رینج سے میرے سامنے کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر نے مجھے گولی ماری. یہ کبھی کسی نے پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کبھی سنا؟ میں نے کبھی نہیں سنا. ہم نے سیاسی مخالفت بھی دیکھی ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ بھی دیکھا ہے, لیکن اس حد تک معاملات کو کوئی نہیں لے کر گیا. اور پھر آپ نے پولیس کو شہید کیا, رینجرز کو گولیاں ماری, پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں ماری, اور آپ نے جھوٹ بولا کہ ہمارے اتنے لوگ مر گئے. بھئی پولیس کی جو زخمی ہیں, آپ مجھے کہیں میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھا دیتی ہوں, ان کے پھٹے ہوئے سر دکھا دیتی ہوں, ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں آپ کو دکھا دیتی ہوں. رینجرز کے جنازے اٹھے, پولیس کے جنازے اٹھے, پوری دنیا نے دیکھے اپنی سکرینز پر. یہ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ اور کہنے لگے کہ 1000 بندہ ہمارا مار دیا ہے حکومت نے. 1000 بندہ مر جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ 1000 سے یہ 500, میڈیا نے ہیڈ لائنز چلا دیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 1000 بندہ مر گیا ہے. اس کے بعد 1000 سے 500 پہ آ گئے کہ نہیں ہمارا 500 بندہ مرا ہے. بھئی 500 بندہ مرا ہے, کدھر ہے؟ بشرا بی بی کی وہاں سے بھاگتی ہوئی اور فرار ہوتی ہوئی ویڈیوز تو آپ نے دکھا دی. یہ ویڈیو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس, وہ آپ کو گوگل سے لینی پڑی. 2019 کی کوئی ویڈیو اٹھا کر, کوئی تصاویر اٹھا کر آپ نے وہ جھوٹ کا ایک بازار گرم کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے. اور میڈیا نے بھی اتنی تکلیف اور تردد نہیں کیا کہ ان سے پوچھ لے. ان کی ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں 1000 مر گئے, 500 مر گئے, پھر 2000, پھر 270 پہ آ گئے, اور اب سنائیں کہ 12 کا فگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 12 لوگ مر گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, چاہے 12 مرے ہوں یا 1 مرا ہو, دونوں سائیڈ سے, چاہے وہ حکومت کی سائیڈ ہو یا کوئی بھی, اگر ایک انسان کی بھی جان گئی ہے, چاہے وہ پولیس والا ہو یا رینجر ہو, یا اگر کسی پروٹیسٹر کی جان گئی ہے, تو اس کا ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان ہے. یہ احکامات وہاں سے آ رہے ہیں. بھائی 4 سال حکومت کی ہے, آرام سے جیل برداشت کرو. کس نے کہا تھا یہ غلط کام کرنے کو؟ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوائنٹ بلینک رینج سے پروٹیسٹرز آپ پہ گولی چلا رہے ہوں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ آگے سے آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں نے سختی سے انسٹرکشنز دیے تھے پنجاب پولیس کو. میرے تقریباً 30,000 کے قریب پولیس والے جو تھے وہ وہاں پر تعینات تھے, ان کے فضول دھرنے کو روکنے کے لیے, ان کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے. ان کو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی گولی نہیں چلائے گا. اگر ان کی طرف سے جو سیدھی فائرنگ کی گئی, اگر وہ جواب میں اشتعال میں آ کے گولی چلا دیتے تو 5 منٹ کا کام تھا, سب ختم ہو جاتا. پھر بھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم حکومت ہے, ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ آگ لگے, لیکن ان کا یہ علاج نہیں ہے.
ان کا یہ علاج نہیں ہے، یہ اس پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک چل پڑا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 38% پہ مہنگائی پر جو یہ ملک کو لے کر گئے تھے، آج 4% پہ مہنگائی آ چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہی 25 روپے کی 30 روپے کی روٹی آج اللہ کا فضل ہے 12 روپے کی مل رہی ہے۔ ہر روز بہتری آ رہی ہے، آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے ہیں، ملک ایک جمود سے نکل آیا ہے، ملک ایک تاریکی کی فضا سے نکل آیا ہے، دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، سارے انڈیکیٹرز آپ کے بہتر ہو رہے ہیں، تکلیف ان کو اس لیے ہو رہی ہے۔ تو مجھے ایک بات سے یہ خوشی ہے کہ یہ پہچانے گئے، ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے سڑکیں بند کرنے کا، کنٹینر لگانے کا یا کچھ بھی کرنے کا، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں دہشت گردی اور فتنے سے عوام کی حفاظت کروں۔ جن کو ابھی کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ سوچو ان کو کھل کے کھیلنے کی اجازت مل جائے، یہ پورے ملک کے کونے کونے میں آگ لگا دیں اور دہشت گردی کا بازار گرم کر دیں اور قتل اور خون کی ندیاں بہا دیں۔ ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، ان کو ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ملک کی ترقی سے، عوام سے، کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے اور ہونی چاہیے۔ میں خود ایک جمہوری کارکن ہوں، لیکن اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ایک آدھا جملہ ہے، اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ رسپانسبلٹی کے بغیر کوئی فریڈم آپ کو نہیں ملتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ لگائیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی جانیں لیں، ان پہ سیدھا کھڑا ہو کے گولیاں مارے، پتھر مار مار کے ان کے سر توڑ دیں، ان کی آنکھیں پھوڑ دیں، ان کی ہڈیاں توڑ دیں، اور پولیس اور جو اسٹیٹ ہے وہ حرکت میں نہ آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کام تو کرنا نہیں ہے کیونکہ کام کرنا آتا نہیں ہے۔ آج ابھی صبح میں کیبنٹ میٹنگ کر کے آئی ہوں۔ کیبنٹ میٹنگ میں 65 ایجنڈاز تھے اور ہر ایجنڈا عوام کی بھلائی سے متعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایک ایک لمحہ دن کا میرا صرف ہوتا ہے عوام کی بھلائی کے منصوبے بناتے ہوئے، ان کے فالو اپ کرتے ہوئے، ان کے لیے نئی نئی چیزیں سوچتے ہوئے۔ اسی لیے آج اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنا گھر اسکیم کے اندر جو تقریباً 1200 گھر جو ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 3500 گھر اور بننے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 12 مہینے کے اندر 1 لاکھ گھر بنے گا لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کسان کارڈ 26 ارب روپے کسانوں کو جا چکے ہیں۔ آپ ذرا وہ فیڈ بیک سنیں جو اپنا گھر اسکیم کے، اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے جو بینیفیشریز ہیں، ان کے مجھے روز ریکارڈڈ میسیجز آتے ہیں۔ کسان کارڈ کے جو کسانوں کو قرضے ملے، ان کے روز ریکارڈڈ میسیجز میں رات کو سن کے سوتی ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے، جھولیاں اٹھا کے لوگ دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں میں آسانی آئی ہے، ان کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہی وجہ ہے کہ پنجاب نے ان کی ہر کال کا منہ توڑ جواب دیا ہے، کوئی نہیں نکلا۔ ان کے لیے اس سے زیادہ ناموشی، شرمندگی اور ناکامی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اور ان کی کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے، ان کی کیبنٹ میں یا ان کی آپس کی جو کے پی کے میں، بجائے اس کے کہ کے پی کے عوام کی بھلائی کے لیے منصوبے بنے، ان کی صحت کے لیے کوئی منصوبے بنے، ان کی تعلیم کے لیے کوئی منصوبے بنے، ان کے انفراسٹرکچر کے لیے کوئی منصوبے بنے، اس صوبے کو آگے لے جانے کے لیے کوئی منصوبے بنے، وہاں پر مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی منصوبے بنے۔ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے میٹنگز کا کہ کتنے آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ کے پی کے حکومت کے خرچے سے لے کر جانے، کتنی کے پی کے حکومت کی گاڑیاں نمبر پلیٹس بدل کے پنجاب کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کتنی گاڑیاں لے کر جانی، کتنے سرکاری ملازمین کو سادہ کپڑے پہنا کر میں نے حملہ آور ہونا ہے ملک کے اوپر۔ یہ صرف حملہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک صوبے کو آپ وفاق کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، وفاق کو صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں۔ یہ انتہائی، یہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے جس کو ختم کرنا
اس وقت میرا، آپ کا اور ہر پاکستانی کا فرض ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں وہ آگ لگے گی کہ کوئی نہیں بچے گا اس سے۔ مجھے آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، اور پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے انتشار کی، فتنہ کی کال پر کان نہیں دھرے، اپنی ترقی کے بارے میں سوچا، اپنے روزگار کے بارے میں سوچا، اپنے صوبے کے بارے میں سوچا، اپنے ملک کے بارے میں سوچا، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی محنت سے، اپنے جذبے سے، اپنی پاکستانیت سے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو، ان کے تمام پلانز کو ہم ناکام اور نامراد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو زندگی دے، صحت دے، کہ وہ دن رات اسی طرح پاکستانی قوم کی، پاکستان کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ ملک ہر آنے والے دن کے ساتھ اونچی اڑان کی طرف جائے، ہر آنے والے دن کے ساتھ اس ملک میں بہتری آئے، یہ ملک ترقی کرے، اور اس ملک کو اس کی رائٹ فل پلیس ملے جو اس ملک کے اندر پوٹینشل ہے، اور جہاں میں آپ اور میں اس کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ